پیارے بچوں، ٹونی چڑیا انڈا پراٹھا بیچا کرتی تھی۔ ٹونی کا انڈا پراٹھا بہت ہی مزے کا ہوتا تھا۔ ہر کوئی دور دور سے ٹونی کا انڈا پراٹھا کھانے کے لیے آتا تھا۔ پہلے ٹونی کا انڈا پراٹھا اس کے بابا بیچا کرتے تھے۔ اس کے بابا کی بڑی مشہور ریہڑی ہوا کرتی تھی انڈے پراٹھے کی۔ لیکن جب اس کے ماما اور بابا دونوں فوت ہو گئے تو پھر یہ کام ٹونی نے سنبھال لیا۔ لیکن اب ٹونی کے ہاتھ میں بھی وہی ذائقہ تھا جو اس کے بابا کے ہاتھ میں تھا۔ ٹونی کا انڈا پراٹھا بھی بہت زیادہ بکنے لگا۔ ٹونی اسی سے اپنے گھر کا خرچ پورا کیا کرتی تھی۔ وہ بیچاری اکیلی ہی سامان لے کر آتی اور ایک ریہڑی پر اس کو سجا دیتی اور پھر گاہک آتے تو وہ ان کو انڈا پراٹھا بنا بنا کر دیتی رہتی، اور جتنے پیسے آتے اتنے میں سے آدھے کا تو سامان ہی آ جاتا اور آدھے میں سے وہ بیچاری اپنے گھر کا خرچ پورا کیا کرتی تھی۔ اس کا گھر بھی کرائے کا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، کوا، اور وہ پڑھتا تھا۔ ٹونی چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جائے، اسی لیے وہ اس کے لیے اتنی محنت کرتی تھی۔ ایک دن ٹونی چڑیا نے کوے سے کہا کہ بھائی، تم بہت اچھا پڑھو، دیکھو میں کتنی محنت کرتی ہوں تمہارے لیے، اور پھر تم میرا ہاتھ بٹاتے ہو۔ اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی میری مشکل کو سمجھتا ہے۔ کوے نے کہا، ہاں باجی، میں آپ کے ساتھ کام کرواتا ہوں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، دیکھو نا آپ میرے لیے کتنی محنت کرتی ہو۔ ٹونی انڈا پراٹھا بناتی جاتی اور کوا جو ہے وہ گاہکوں کو دیتا جاتا اور پھر ان سے پیسے لیتا رہتا اور حساب رکھتا تھا۔ اس طرح ان کا کام چل رہا تھا۔ ٹونی بہت خوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا کام اور اچھا ہو جائے تاکہ اس کا بھائی بہت ہی اچھی پڑھائی کر سکے۔ وہ اپنے بھائی کو ہر وقت پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھی۔ سارے گاہک جانتے تھے کہ ٹونی بہت محنتی ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کو بھی بتاتے رہتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی لاتے تھے کہ آؤ ٹونی کا انڈا پراٹھا کھاؤ، ٹونی بہت ہی اچھا انڈا پراٹھا بناتی ہے۔ ٹونی نے ایک ریہڑی پر یہ سارا سامان لگا رکھا تھا۔ ایک دن کوے نے آ کر ٹونی سے کہا کہ باجی، میرے اسکول کے سارے دوست ہوائی جہاز پر سیر کے لیے جا رہے ہیں، میرے دوستوں نے مجھے بھی کہا ہے چلنے کے لیے، تو تم مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں بھی ہوائی جہاز پر سیر کر سکوں۔ ٹونی نے کہا، میرے بھائی تم تو جانتے ہو کہ جتنا بھی خرچ ہوتا ہے وہ آدھا تو سامان میں چلا جاتا ہے اور آدھا میں گھر کا کرایہ اور تمہاری پڑھائی پر کر دیتی ہوں خرچ، اور تھوڑا بہت گھر کا سودا سلف آتا ہے، تمہیں پتہ ہے میں کتنی مشکلوں سے گزارا کرتی ہوں، دیکھو یہ کام چھوڑو، صرف پڑھائی پر توجہ دو، یہ بعد میں کر لیں گے جب تم بہت بڑے افسر بن جاؤ گے پڑھ لکھ کر، اور پھر تم جو چاہو گے اس وقت کر سکو گے، کیونکہ تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا، میں تمہیں اس مقام پر ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوے نے بہن کی بات مان لی، اور جب وہ اسکول آیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میری باجی نہیں مان رہی، میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن اس کا دوست جو کبوتر تھا وہ بہت ہی چالاک تھا۔ اس نے کہا، ارے تمہاری باجی تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم کوئی سیر کرو یا کوئی اچھا کام کرو، وہ تو چاہتی ہے کہ بس تم اس کے ساتھ ریہڑی پر انڈا پراٹھا بیچو، چھوڑو ساری باتیں، یہ لو سگریٹ پیو، اس سے تم اپنے سارے دکھ بھول جاؤ گے۔ کوے نے جب سگریٹ پیا تو اس کو بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا، ارے ہاں واقعی مجھے تو اب کوئی پریشانی ہی نہیں لگ رہی۔ کبوتر نے کہا، ہاں ہاں بس یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، اپنی باجی کو مت بتانا۔ کوے نے کہا، کیوں؟ تو اس نے کہا، بس ایسے ہی، اور پھر کوا گھر آ کر پڑھائی کرنے لگا۔ چڑیا نے جب دیکھا کہ کوا پڑھائی کر رہا ہے تو اس نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ مان گیا ہے، میری بات سمجھ گیا ہے، بہت اچھا بھائی ہے میرا جو میری مشکل کو سمجھتا ہے۔ کوا چڑیا کے سامنے پڑھائی تو کر رہا تھا، لیکن اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب وہ چڑیا کے ساتھ انڈے پراٹھے کا کام نہیں کرا کرے گا، بلکہ اپنا منافع بھی لیا کرے گا، کیونکہ اس کو سگریٹ کی عادت بھی پڑ گئی تھی۔ اس کے دوست نے اس کو سگریٹ کی عادت لگا دی تھی۔ اب جب چڑیا انڈا پراٹھا بیچتی، ریہڑی پر ہوتی اور سارے گاہک آئے ہوتے تو کوا چپکے سے انڈا اٹھا کر چھپا دیتا۔ چڑیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کے انڈے کم ہو رہے ہیں۔ کوا اسی طرح
انڈے چپ کر کے چھپاتا رہا اور پھر بیچ کر اس سے سگریٹ لے لیتا تھا۔ چڑیا کو تب پتہ چلا جب اس کے انڈے ایک دن جلدی ختم ہو گئے۔ گاہک بہت سارے کھڑے تھے اور پھر جب کوے نے اپنے دوستوں سے انڈے دیکھ کر سگریٹ خریدنے شروع کر دیے۔ بنٹی کبوتر نے کہا، ارے واہ واہ، آج تو تم بڑا ہی مال لائے ہو۔ تو کوے نے کہا، ہاں ہاں، میں اپنی باجی کے انڈے چھپا لیتا ہوں اور پھر لا کر تمہیں دے دیتا ہوں، جس کے بدلے تم مجھے سگریٹ دے دیتے ہو، وہ انڈے تم بیچ دیتے ہو نا۔ کبوتر نے کہا، ارے ہاں ہاں، انڈے بیچ کر دام لے لیتا ہوں، میرا بھی فائدہ ہے اور تمہارا بھی فائدہ ہے۔ کوے نے کہا، ہاں ہاں صحیح ہے، لیکن ڈر ہے کسی دن باجی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور پھر باجی کو پتہ چل ہی گیا کہ اس کے انڈے کم ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ گاہک تھے اور چڑیا کے پاس انڈے ختم ہو گئے تھے۔ چڑیا نے سوچا، ارے یہ کیا ہوا، کیا دکاندار مجھے انڈے کم دینا شروع کر دیتا ہے؟ میں جاؤں گی اور پتہ کروں گی، ابھی تو میں ان گاہکوں کا پورا کروں، کیونکہ یہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، میرا تو کام خراب ہو جائے گا۔ چڑیا نے اور انڈے منگوائے اور گاہکوں کا آرڈر پورا کر دیا۔ لیکن چڑیا پریشان تھی کہ آخر اس کے انڈے کم کیسے ہو رہے ہیں، پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن کوا چپ کر کے خاموش کھڑا تھا، وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا، اسی لیے وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ گاہکوں نے کہا، ارے ٹونی، آج کیا ہو گیا، آج کیا کم مال لائی ہو؟ ٹونی نے کہا، نہیں نہیں، میں ابھی تم سب کا آرڈر پورا کرتی ہوں۔ پھر وہ دکاندار کے پاس گئی جس سے وہ انڈے خریدتی تھی۔ اس نے اسے کہا، لالا جی، کیا آپ انڈوں میں سے ایک ایک انڈا کم دیتے ہو؟ ہر ٹرے میں سے ایک انڈا کم ہوتا ہے۔ لالا جی نے کہا، ارے نہیں چڑیا، تم تو کتنے عرصے سے مجھ سے انڈے لیتی ہو، تمہارے بابا جی بھی لیتے تھے، لیکن ایسا تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا، انڈے تو پورے ہوتے ہیں، گن کر دیتا ہوں، یہ دیکھو ساری ٹرے بھری ہوئی ہیں، گن کر رکھی ہیں۔ اور پھر چڑیا واپس آئی اور اس نے اپنے گاہکوں کا آرڈر پورا کر دیا، کیونکہ وہ انڈے لے کر آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہونے لگا کہ چڑیا کے انڈے ہر روز ہی کم ہونے لگے۔ چڑیا بڑی گہری نظر رکھ رہی تھی کہ اس کے انڈے کیسے کم ہو رہے ہیں، ہر روز گاہک کھڑے ہوتے اور انڈے کم ہو جاتے۔ اب تو چڑیا کے گاہک بہت زیادہ ہی بڑھنے لگے تھے، کیونکہ دوسرے شہروں سے بھی اس کے پاس انڈا پراٹھا لینے کے لیے آنے لگے تھے۔ چڑیا کے پاس اس دن بہت زیادہ رش تھا، دور دور سے پنچھی آئے ہوئے تھے، لیکن انڈے ختم ہو گئے۔ چڑیا نے کہا، ارے رکو، میں مال لے کر آتی ہوں، پھر میں تمہارا آرڈر پورا کرتی ہوں۔ جب وہ انڈے لینے کے لیے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کوا، اس کا بھائی اور دوسرے کبوتر، اس کے بدمعاش دوست، اس جگہ پر سگریٹ پی رہے تھے۔ چڑیا نے چپ کر کے یہ دیکھا اور اس کو بغیر بتائے وہاں سے گزر گئی۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس کو بہت دکھ بھی تھا۔ اور جب گھر پہ کوا آیا تو چڑیا نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، میں تمہارے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں اور تم سگریٹ پی رہے ہو، نشے کر رہے ہو، پڑھائی پر تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ تم میرے انڈے چراتے ہو، انڈے چرا کر تم بیچ دیتے ہو اپنے بدمعاش دوستوں کو اور پھر وہاں سے سگریٹ لے لیتے ہو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ پھر چڑیا اکیلے ہی یہ سب کام کرنے لگی۔ اس کو تھوڑی سی مشکل تو ہو رہی تھی، لیکن اس نے جب ایسی اپنی ہمت سے کام کرنا شروع کیا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا۔ چڑیا کو ایک دن رات ہو گئی، کیونکہ اس دن گاہک بہت زیادہ تھے۔ اب چڑیا کا کام بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ چڑیا نے جب اپنا مال سمیٹنا شروع کر دیا اور سب گاہک چلے گئے اور اس کے پاس مال بھی ختم ہو گیا، تو پتہ نہیں کہاں سے ایک بدمعاش چیل آ گیا اور کہا، اے چڑیا، اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ چڑیا نے کہا، بس چیل بھیا، جانے ہی لگی تھی، آج ذرا دیر ہو گئی ہے، کام سمیٹ رہی ہوں۔ تو چیل نے کہا، جلدی سے میرے لیے ایک انڈا پراٹھا لگا، ڈبل والا۔ چڑیا نے کہا، ارے بھائی، سارا ہی مال ختم ہو گیا ہے، اب تو خالی برتن بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ چیل نے غصے میں اس کی ساری ریہڑی الٹا دی۔
سارے برتن بھی گر گئے اور ریڑھی بھی ٹوٹ گئی۔ چڑیا بہت روئی اور کہا، چیل جی آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ تو میرا روزی کمانے کا ذریعہ تھا، اب میں کیا کروں گی؟ چیل نے کہا، بھاگ چڑیا یہاں سے، میں بہت غصے میں ہوں، تو نے میری بات نہیں مانی، یہ نہ ہو کہ میں تجھے ہی کھا جاؤں۔ چڑیا نے کہا، ارے ایسا مت کرو، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہاں پر کبوتر نے جب دیکھا کہ کوا آ گیا ہے اپنی بہن کا گھر چھوڑ کے، اس نے نکال دیا ہے، تو اس نے کہا کہ ارے بھائی میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میری تو امی ہی نہیں مانیں گی، میں تو خود اپنے گھر سے بڑی مشکلوں سے باہر آتا جاتا ہوں۔ اور کوے کو پتہ چل گیا کہ کوئی بھی اس کا دوست نہیں ہے، سارے مطلب کے ہیں۔ پھر وہ واپس آیا اور اپنی بہن سے معافی مانگی اور کہا کہ باجی مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سب مطلب کے دوست ہیں، آئندہ میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں پڑھ لکھ کر تمہیں بڑا افسر بن کے دکھاؤں گا اور تمہارے ساتھ محنت سے کام بھی کروں گا، کیونکہ دیکھو تم میرے لیے کتنی محنت کر رہی ہو۔ چڑیا نے اس کو گلے لگایا اور کہا، میرے بھائی میں تمہارے لیے برا تو نہیں سوچتی نا؟ اور پھر چڑیا نے دوبارہ سے ریڑھی لگائی اور کوے نے اس کا ساتھ دیا۔ چڑیا کے گاہک تو اب اتنے بڑھ گئے کہ اس کو آرڈر پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ چڑیا نے اتنی محنت کی اور اپنے بھائی کوے کے ساتھ مل کر آرڈر پورے کرنے لگی۔ تو دوستو یہ ایک بہت ہی سبق آموز کہانی تھی، اس سے آپ کو سبق ملنا چاہیے کہ محنت کرنے سے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس چڑیا کی محنت وصول ہو جائے۔